اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ ماضی بعید کا گرجا، ماضی قریب کا میوزیم، لیکن آج کے دن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر ایک عظیم نعمت کا اظہار کرتے ہوئے آیا صوفیہ، جو کہ استنبول ترکی کی مسجد تھی، جس کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ فاتح کتنا خوش نصیب ہوگا اور وہ فوج کتنی خوش نصیب ہوگی جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گی۔ لیکن پھر زمانے کے گرد و غبار نے ایک دفعہ پھر اڑان بھری، اور آج سے کچھ سال پہلے یعنی 1935 میں کمال اتاترک نے آیا صوفیہ کو میوزیم میں بدل دیا۔ لیکن اگر ہم 1453 ہجری میں جائیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا تو اس وقت آیا صوفیہ، جو کہ ایک گرجا گھر تھا، اس کو اپنے ذاتی خرچ سے خریدا اور اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا۔ لیکن آج کئی سال بعد حکومت ترکی نے وہ دستاویز دریافت کر کے عدالت کو پیش کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ مسجد بننے کا ہی حق رکھتی ہے۔ لیکن اس مرد کلندر نے ایک بہت اچھی بات کہی، جس کو دنیا طیب اردگان کے نام سے یاد کرتی ہے، کہ ہماری اس گرجا کو دوبارہ مسجد بنانا بیت المقدس کی فتح کی طرف پہلا قدم ہے۔ اور شاید آپ کو یاد ہو کہ مسلم دنیا کے کسی دور افتادہ علاقے میں ایک بڑئی رہتا تھا۔ اس بڑئی نے اپنی سارے تجربے اور ساری عمر کی کمائی لگا کر ایک اتنا خوبصورت ممبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عشق و محبت سے لبریز ہو کر بنایا، کہ جس کی لکڑی بھی اخروٹ کی تھی اور جس کو سجایا بھی لال و جواہر سے گیا تھا۔ بہت لوگ آئے، انہوں نے اس کو خریدنے کی کوشش کی اور اپنی مسجدوں کی زینت بنانے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوا، اس بڑئی کا ویژن ہی اتنا اعلیٰ تھا، اس بڑئی کا مقصد ہی اتنا اعلیٰ تھا۔ اس نے کہا یہ ممبر میں نے اس عظیم شہسوار کے لیے بنایا ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جب یہ بات چلتے چلتے ایک بچے کے کانوں میں پڑی، جس کی نگاہ شاہین کی تھی، جس کی سوچ سریا سے بھی بلند تھی اور جس کی مہارت کا کوئی جواب نہ تھا، آنے والے وقت میں اس نے بیت المقدس کو فتح کر کے دکھایا، اور اسی ممبر کو جس کے لیے اس بڑئی نے بنایا تھا، اسی فاتح نے اس کو بیت المقدس میں جا کر لگایا۔ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات تھی کہ ایک عظیم بڑئی کا بھی اتنا بڑا ویژن تھا۔ لیکن آئے ہم اپنے حکمرانوں اور اپنے ان لوگوں کا بھی ذکر کریں جو کورتوغلو، سعد الدین کوپیک کی طرح ہماری صفوں میں موجود ہیں اور اپنے آقاؤں کے تلوے چاٹتے رہتے ہیں اور اسلام کی پوتر دھرتی پر مندر بنانے کی ناجائز کوششیں کر رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا پاکستان کے اندر سارے مسائل ختم ہو چکے ہیں؟ کیا غربت ختم ہو چکی ہے؟ کیا شراب نوشی ختم ہو چکی ہے؟ کیا کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے؟ کیا لوگ بھوک سے نہیں مر رہے؟ ہمیں کیا، پاکستان جائے بھاڑ میں، ہمیں تو وہی کرنا ہے جس کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تھے تو آبا ہی تمہارے، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ لیکن ایک شخص جو امت مسلمہ کی امید ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری بیت المقدس کی طرف پہلا قدم ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا حصہ بنیں کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری امت کا وہ دستہ جو دجال سے لڑائی کرے گا، میں ان کے گھوڑوں کے کھر بھی جانتا ہوں اور ان کے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم
بھرپور اپنے اسلام اور دین کی اور پاکستان کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان کا حفاظت کریں، تبھی ہم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے وہ کردار ادا کیا جو کورٹولو نے ادا کیا، جو سعادتین کوپیک نے ادا کیا، تو یاد رکھیں کہ غداروں کے لیے ایک دن ارطغرل کی تلوار آیا ہی کرتی ہے۔ آپ سب کو اس مبارک دن کے مبارک بھی دیتا ہوں اور یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ الہ العالمین یہ خواب، یہ بیت المقدس کی فتح کا دن ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب ہو۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور ہمیں امید ہے اس مرد مومن طیب اور دوان سے کہ وہ آج کی یوتھ جو اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے دل کے اندر محبت اور الفت اور عشق رکھتی ہے، ان کے جذبات کو بڑھانے کے لیے آج بھی موجود ہے۔ اللہ اس کو بھی لمبی عمر عطا فرمائے، اور ہر اس بندے کی مدد اور نصرت فرمائے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو لے کر آگے چل رہا ہے، اور اس ملک خدا داد جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رکھی گئی تھی، اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔